بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی نہ کرنے والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لو، قربانی نہ کرنے والوں پر سخت عذاب۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت اسلام کی پہچان اور اہم عبادت ہے۔ قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، لیکن اس اہم عبادت کے بہت مسائل اور احکام ہیں، اور ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو علم کی مختلف کتابوں سے قربانی کے بارے میں اہم مسائل بتائیں گے تاکہ ان کی نگرانی رکھی جائے اور تمام مسلمانوں کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بن جائے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قربانی کے فضائل کی۔ قربانی کا ثواب بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز پسند نہیں، تو میں ان دنوں میں یہ کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ اور قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقبول ہو جاتا ہے۔ مشکوہ شریف میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جگہ اور ارشاد ہے کہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابی نے پوچھا کہ ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے، اور اون کے بارے میں بھی بتایا کہ اس کے ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد ہر سال قربانی کی اور نہ کرنے پر سخت وعید بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کی جانب بھی نہ آئے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں قربانی کے اور اس کے شرائط کے حوالے سے۔ قربانی کے واجب ہونے کی 3 شرائط ہیں: مسلمان ہونا، مقیم ہونا اور اتنے نصاب کا مالک ہونا جس کی وجہ سے قربانی لازم ہو جائے، یعنی اس کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے اور روزانہ دیگر چیزوں کے استعمال کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کے مقابلے میں نقد روپیہ مال تجارت یا دیگر سامان ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، اور قربانی کا رکن اس جانور کا ذبح کرنا جس کا اختیار شریعت سے ثابت ہو۔ وہ عورت جس کے پاس 1 یا 2 تولے سونا ہو اور چاندی یا نقد روپیہ وغیرہ ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اس کے علاوہ مفتی حضرات سے ضرور رجوع کیا جانا چاہیے۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں قربانی کے وقت کے بارے میں۔ قربانی کی عبادت صرف 3 دن ذو الحج کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ البتہ پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ اور ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، صرف دل ہی میں قربانی کی نیت کر لینا کافی ہے۔ البتہ زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ اور جانور کو قبلہ رخ لٹانے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے مسنون دعائیں پڑھیں۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو اور عبادت کے خیال سے ذبح کریں۔ گوشت کھانے یا لوگوں کو دکھانے کی غرض سے ذبح نہ کریں۔ قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ افضل ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو کسی اور سے ذبح کروا لیں، اور ذبح کے وقت جانور کے پاس کھڑے رہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کی تلقین کرتا رہے تاکہ ذبح کرنے والا غلطی نہ کرے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹا کر ذبح کرنے والا خود بھی قبلہ رخ ہو کر مسنون دعا پڑھ لے، پھر اللہ کا نام لے کر شرعی طریقے سے جانور کی حلقوم یعنی سانس کی نالی اور خون کی رگیں کاٹ دے، لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ گردن کو پورا کاٹ کر الگ نہ کرے اور نہ ہی حرام مغز تک کاٹا جائے۔
بلکہ حلقوم اس کے سانس کی نالی اور اطراف کی 2 رگیں کاٹ دے۔ ذبح کرتے وقت اس بات کا پورا اہتمام کیا جائے کہ جانوروں کو کم سے کم تکلیف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز ہونی چاہیے۔ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے اور حلقوم پورا کاٹا جائے تاکہ روح نکلنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اور ناظرین، جانور کے سامنے چھری بھی نہ تیز کریں۔ اور آئیے ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ قربانی کن جانوروں کی جائز ہے۔ بکرا، بکری، مینڈھا، بھیڑ، دمبا، گائے، بھینس، اونٹ اور اونٹنی کی قربانی درست ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں۔ گائے، اونٹ، بھینس اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو درست ہے، مگر ضروری ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور یہ ضروری ہے کہ سب کی نیت قربانی کی ہو، صرف گوشت کھانے کے لیے حصہ رکھنا مقصود نہ ہو۔ اگر ایک آدمی کی نیت بھی صحیح نہ ہو تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوتی۔ بکری بکرا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ اور دمبا اگر اتنا موٹا اور تیار ہو کہ دکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو بھی جائز ہے۔ گائے، بھینس یا بیل 2 سال کا، جبکہ اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ان عمروں سے کم عمر کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں۔ اگر جانوروں کا فروخت کرنے والا جانور کی عمر پوری بتاتا ہے اور ظاہری حالت میں ایسا نہیں لگتا تو اس پر اعتماد کرنا جائز ہے۔ جب کسی جانور کی عمر پوری ہونے کا یقین ہو جائے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، ورنہ نہیں۔ اور اگر جانور دکھنے میں پوری عمر کا معلوم ہوتا ہے مگر یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اس کی عمر اب بھی پوری نہیں ہوئی تو اس کی قربانی درست نہیں۔ دمبا اور بھیڑ اس حکم سے الگ ہیں۔ ان کے بارے میں پہلے بتا چکے ہیں کہ اگر ان کی صحت بہت اچھی ہے تو وہ 6 ماہ کے بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ جانور کے دانتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، عمر کا لحاظ کریں۔ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں یا کوئی بیچ میں سے ٹوٹ گیا ہو، اس کی قربانی درست ہے، یا سینگ جڑ سے اکھڑ گیا جس کا کہ اثر دماغ پر لازم ہوتا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ جو جانور اندھا یا کانا ہو، یا اس کی آنکھ کی 1/3 روشنی جاتی رہی ہے، یا ایک کان 1 یا 1/3 سے زیادہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہے، 4تھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں، یا رکھتا ہو مگر اس پر چل نہیں سکتا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر چلنے میں 4تھے پاؤں کا سہارا تو لیتا ہے مگر لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر جانور اتنا پتلا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر اتنا دبلا نہ ہو تو قربانی درست ہے۔ جانور جتنا زیادہ موٹا ہوگا اسی قدر قربانی اچھی ہوگی۔ قربانی کے لیے بہترین اور افضل جانور یہ ہے جو خصی ہو، خوبصورت ہو اور صحت مند بھی ہو۔ بڑے جانور میں اگر 7 حصے ہوں تو اس کے گوشت کو تول کر تقسیم کیا جانا چاہیے۔ اندازے سے تقسیم نہ کریں، ورنہ کوئی حصہ زیادہ اور کوئی حصہ کم ہونے کی صورت میں قربانی قبول نہ ہوگی۔ اگر تمام حصے دار ایک ہی جگہ کھاتے ہیں، الگ الگ نہیں ہیں، تو اس کی صورت میں گوشت تول کر تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک جانور میں کئی آدمی شریک ہیں اور گوشت کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ اکٹھے ہی فقراء اور احباب میں تقسیم کرتے ہیں، وہ بھی جائز ہے۔ اور اگر تقسیم کریں گے اس میں برابری ضروری ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، اور ان لوگوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے جو وسعت اور استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے۔ مردے کی طرف سے قربانی کرنا جائز اور افضل ہے، لیکن اگر کسی مرنے والے نے قربانی کی تلقین کی ہو تو ایسی صورت میں گوشت صدقہ کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو
قربانی صحیح طریقے سے کرنے کی ہمت دے اور ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔